صرف ایک بات عرض کرتا ہوں عدل پر. حضرت عمر کا دور حکومت ہے، غسان کا شہزادہ جس کا نام ہے جبلہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہے. جس طرح آج کل ہمارے بڑے لوگوں کی چادریں اور پیچھے ہوتی ہیں، لٹکا کے چلتے ہیں تاکہ ساری گلی کا گند غلاظت وہ صفائی ہوتی جائے. اس زمانے بھی یہی رواج تھا. وہ جبلہ جو ہے اس کی چادر لمبی تھی، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا. اچانک بلا ارادہ ایک صحابی کا قدم آ گیا اس کی چادر پر. اس نے مڑ کے دیکھا ایک غریب آدمی ہے، اس کا پاؤں شہزادے کی چادر پہ آ گیا. اس نے تھپڑ مارا حضرت سیدنا عمر کے دور میں اس فقیر کو. اس نے جیسے کیسے طواف مکمل کیا، سیدھا حضرت عمر کی خدمت میں گیا اور عرض کرتا ہے امیر عمر تیری حکومت ہو تے غریب والوی چاٹاں جھلن، آپ کی حکومت ہو دور دورہ ہو انصاف کا، آج بھی غریب مار کھائے. کیا بات ہے، غسان کے شہزادے جبلہ نے مجھے تھپڑ مارا ہے. کیا؟ اس کے چادر پر میرا پاؤں آ گیا. جان بوجھ کر دیا تھا؟ نہیں جی اللہ کی قسم مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، ویسے آ گیا. بلاؤ جبلہ کو. ہمارا قانون غریب کے لیے حرکت میں آتا ہے، بڑوں کو خود تحفظ فراہم کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جبلہ تو نے تھپڑ مارا ہے؟ جی مارا ہے. کیوں؟ اس کا پاؤں آیا میری چادر پر. اس نے جان بوجھ کر دیا؟ کہتے جی یہ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کر دیا ہو، بہرحال آیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بدو کو کہا، اس اعرابی کو کہا کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، تجھے اختیار ہے، جی چاہے معاف کر، جی چاہے تھپڑ مار. اس نے کہا جی تیرا دور ہو، اور پھر انصاف ہم کیوں نہ کریں، بسم اللہ پڑھ کے مارا تھپڑ جبلہ کے منہ کو. اتنے تک آپ کو علماء نے باتیں سنوائی ہیں. ذرا میں آگے چلتا ہوں، غور کرنا. جبلہ واپس آیا، کافر ہو گیا، اسلام چھوڑ گیا. امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر آنے جانے والے سے پوچھتے ہیں جبلہ کا کوئی حال. معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل کے اندر ایک کھٹکا سا تھا کہ اللہ جبلہ کو واپس اسلام کی دولت سے مالا مال کرے. ایک صحابی گیا غسان، جبلہ ملا، سننے کی بات ہے، خیر خیریت. جبلہ نے پہلا سوال کیا کہ امیر المومنین کا کیا حال ہے؟ اس جدائی میں رہا میرا تمہارا ایک حال، تم وہاں روتے رہے ہو، میں یہاں روتا رہا. کوئی انداز ایسا تھا کہ ادھر جبلے کے دل میں ہوک تھی، ادھر فاروق اعظم کے دل کے اندر درد تھا. کہتے ہیں امیر المومنین کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. اب اس صحابی رسول نے آہستہ آہستہ کہا اور جبلہ تو مرتد ہو گیا، اسلام کتنا اچھا مذہب تھا، مسلمان ہو جاتا دوبارہ. اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ دل میرے میں بھی ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن سردار ہوں، مجھے تھپڑ مارا ہے ایک اعرابی بدوی نے، وہ حمیت و غیرت میرے دل میں جاگی. اب ایک تجویز ہے، تو جا حضرت عمر کو عرض کر
امیر عمر زبانی طور پر کہہ دیں کہ اگر جبلہ واپس مسلمان ہوتا ہے تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں. سمجھنا، دے نہیں، صرف زبانی طور پر کہہ دیں تاکہ میں اپنی برادری میں نام لینے کے قابل ہو جاؤں گا کہ مجھے امیر المومنین فاروق اعظم رشتہ دے رہا ہے، میں کیسے انکار کروں. اس صحابی نے کہا میں وعدہ نہیں کرتا، مناسب ہوا موقع دیکھوں گا، بات چل نکلی کہہ دوں گا. واپس ہے صحابی، حضرت عمر سے ملا. کہاں گیا تھا؟ غسان گیا تھا. اچھا جبلے کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی ملاقات ہوئی تھی، وہ کہتا ہے کہ اگر امیر عمر بس زبانی طور پر مجھے کہہ دیں، دیں نہیں، کہیں کہ میں رشتہ دیتا ہوں، کلمہ پڑھ لے، میں مسلمان ہوتا ہوں. حضرت عمر فرماتے پھر تو نے کیا کہا؟ سننا ذرا ذوق سے، غور سے، دل میں بٹھانا. تو نے کیا کہا تھا؟ جی میں نے کہا تھا وعدہ نہیں کرتا، اگر موقع ملا تو عرض کر دوں گا. صحابی کہتے ہیں جس طرح بچے بلک بلک کے روتے ہیں یوں عمر رونے لگ گیا اور کہنے لگا خدا کا بندہ، کیا ایک مسلمان سے میری بیٹی زیادہ عزت والی ہے؟ جا جلدی کر، واپس جا. جبلہ کو جا کر کہا کہ عمر زبانی طور پر نہیں، حقیقی طور پر بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں، کلمہ پڑھ لے. یہ صحابی واپس گیا. وہ بدقسمت تھا، فوت ہو چکا تھا، جنازہ اس کو اٹھ کے آ رہا تھا. لیکن امیر عمر شاباش تیرے ایمان کو، امیر عمر ہم داد دیتے ہیں تیرے دل کی اس کیفیت کو. فرمانے لگے صرف زبانی طور پر نہیں، میں عملی طور پر رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں کہ ایک آدمی جہنم کی آگ سے بچ جائے.